الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة الرجال صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مكرم سامعين گرامی قدر، ٹائم کی شدت قلت ہے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی طول و تفصیل کے چند گزارشات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ کے اور قبلہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. چند ایک پوائنٹ ہے کہ جن پر میں نے سوچا ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے اور اس کی ضرورت محسوس کی ہے. اب چونکہ میں آپ کی اس بستی خزانہ کا حصہ بن چکا ہوں، آنے والے مہمانان گرامی علماء کرام کی خدمت اچھے طریقے سے ہم کر سکیں، اچھے طریقے سے ہم ان کی مہمان نوازی کر سکیں، اچھے طریقے سے میزبان کر سکیں. تو یہ سلیقے دینا، یہ طریقے سکھانا، یہ ادب و آداب سکھانا اب میری ذمہ داری ہے. میرا جو منصب، میرا جو کام، میری جو تربیت، میرا جو علم، وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ علماء کرام کا احترام کروں، علماء کرام کا احترام کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاؤں، آپ لوگوں تک وہ پہنچاؤں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم علم اور صاحب علم کا احترام نہیں کریں گے تو پھر جو حالات ہمارے سروں پر سوار ہو جائیں گے، جو حالات اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہی ایک علم ہے کہ جو انسان کو جانور سے جدا کرتا ہے. چند گزارشات. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ علماء کرام کافی عرصے سے یہاں پر خطاب فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ بقدر خدا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے علم دوست ہیں، علماء دوست ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، علم سے محبت کرنے والے ہیں، صحیح اور اچھی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں. تو اگر ہمارے پاس علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ادب سیکھنا پڑے گا، اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم نے اگر علماء کی محفل میں بیٹھنا ہے، علماء سے گفتگو کرنی ہے، علماء سے کوئی سوال کرنا ہے تو ان کے وقت کا، اپنے معیار کا، اپنے عقل کا ذرا لحاظ کر کے سوال کروں اور یہ بھی دیکھوں کہ کیا اس میرے سوال کی اس دور میں ابھی ضرورت بھی ہے یا نہیں. میں سوال کرنا شروع کر دوں اس دور کی کہ اگر وہ مجھے جواب مل بھی جائے تو یقینی بات ہے کہ اس جواب کا میری زندگی پر نہ کوئی اچھا اثر پڑنے والا ہے، نہ کوئی منفی اثر پڑنے والا ہے. میں اہل دین سے پوچھوں تو یہ پوچھوں کہ اے علماء کرام مجھے بتائیں وضو کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ میں کسی واجب کو ترک کر رہا تھا. مجھے بتائیں کہ میں طہارت
نجاست کو کیسے سیکھوں، کیا طریقہ ہے کسی نجس چیز کو پاک کرنے کا، تاکہ اگر میں کوئی لقمہ اپنے منہ میں لے کر جاؤں تو میرے پیٹ میں جانے والا لقمہ پاک ہو، کہیں نجس کھا کر میں لقمہ حرام نہ کھا رہا ہوں۔ ایسے سوالات میرے علماء کرام سے میں تاریخ کے ابرار کو کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، میں ایسے سوالات کرنے بیٹھ جاتا ہوں علماء کرام سے کہ جس کے لیے ان کا بھی ٹائم ضائع اور اس سوال کے جواب ملنے سے مجھے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا ایک گزارش ہے کہ علماء کرام سے استفادہ کریں، بھرپور کریں۔ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو علم کئی عرصوں سے، کئی دہائیوں سے، کئی وقت سے وہ حوضات میں بیٹھ کر، مدارس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، چونکہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کو لوگوں تک پہنچانا۔ مال دنیا جتنا خرچ کرو کم ہو جاتا ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے۔ تو علماء عقل مند ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم یہ علم لوگوں تک پہنچائیں گے، چونکہ یہ ان کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء نے کیا تھا، گھر گھر میں جا کر تبلیغ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ علماء کرام بھی آپ کے بستی میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے قصبے میں، آپ کے شہر میں آ کر یہ سلسلہ تبلیغ جاری کر کے علم آپ تک پہنچا کر یہ انبیاء کی سیرت اصل میں اپنا کر آئے ہوئے ہیں۔ برائے سیات سلامتی علماء حق کا باواز بلند اور صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا گزارش یہی ہے کہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ علماء سے کیسے سوال کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں، ضرورت ہے یا نہیں، اس چیز کو مد نظر رکھ کر علماء کو زحمت دیا کریں۔ پہلی گزارش یہ ہے، کوشش کروں گا کہ اس بات کو مختصر سے مختصر کروں۔ دوسری بات ہے، ہمارے ہاں فرش اعضاء، جلوس اعضاء برپا ہوتے ہیں دنیا کے گوش و کنار میں۔ یہ یوں سمجھے کہ ہماری عبادت بھی ہے، ہمارا احتجاج بھی ہے۔ ہمارے سینوں پر لگنے والا ہاتھ، اس کو اس نیت سے اپنے سینے پر مارا کرے کہ یہ یزیدیت کے منہ پر تماچا ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی ان جلوس میں، مجالس میں صف اعضاء پر تشریف فرما ہوتے ہیں، باوضو ہوا کریں، چونکہ ہم نے یہ اعضاء جو بچھائی ہے نا، یہ زہرا کو اس کے لال کا غصہ دینے کے لیے، غصہ دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ بہتر بھی جانتے ہیں، لیکن میں تذکرہ کر دوں کیونکہ تذکرہ مومن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیا ہنسی مذاق میں کسی کے گھر میں جا کر اگر غصہ دینے لگے، اس کے بعد کی موت کا، اس کے بیٹے کی موت کا ہم کیسے دیں گے؟ یقیناً غمگین ہو کر دیں گے، جا کر افسوس کریں گے، جا کر گریہ کریں گے۔ کیا کربلا کا حسین کہ جس کی سطح اعضاء ہم دکھا چکے ہیں، غصہ دینے کے لیے جو ہم آئے ہیں، وہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جب ہم غصہ دیں گے تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہماری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمارا غصہ ہی قبول نہ کرے؟ لہذا غصہ دیتے وقت یہ خیال کریں کہ کہیں ہماری
جدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ عاشورہ کے دن ہر جگہ پر زنجیر کا ماتم ہوتا ہے۔ مراجع حکام کے فتاوے موجود ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، ثواب ہے، ماتم کریں، زنجیر زنی کریں، روکتے نہیں ہیں، لیکن اتنا خیال کریں کہ اگر میری یہ زنجیر زنی مجھے ظہرین کی نماز پڑھنے میں رکاوٹ ہو جائے تو یہ مقصد قیام امام حسین نہیں ہے۔ مقصد قیام امام حسین تھا اللہ کے دین کو بچانا، جس دین کا بنیادی اور پہلا نقطہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ فرمایا ان قبلت قبلت ما سواہا، ان ردت ردت ما سواہا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو تیرے سارے اعمال قبول ہیں، اگر نماز رد ہوگی تو تیرے سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ یاد یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ عاشورہ کے دن میں اس حسین کو پوچھا دینے کے لیے گلی کوچوں میں تو یا حسین با حسین اور اپنی کمر کو چھلنی کر کے گھوم رہا ہوں۔ عین نماز کے وقت میں اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں یا کسی محفل میں بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کروں یا زنجیر زنی کر کے میں لہوحال ہو جاؤں، اور اب چونکہ میرے کپڑے میں جیسے خون سے اب کیسے میں نماز پڑھوں گا؟ گزارش یہ ہے اس پوائنٹ پر، اس مرحلے پر کہ جب بھی زنجیر کرے ثواب کا کام ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ یہ سمجھیے گا کہ ہم مڑتے رہے زنجیر کے نہیں۔ آیت اللہ علماء شیخ حافظ بشیر حسین ندوی حافظہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خوب کریں زنجیر زنی کا ماتم۔ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ زنجیر کا ماتم خوب کرو، اتنا کرو کہ تمہارا خون نکل آئے۔ بالکل اجازت ہے، روکتے نہیں ہیں، لیکن کم از کم اس چیز کا خیال کریں کہ ہم جس مقصد کے لیے اپنے جسم کو چھلنی چھلنی کر رہے ہیں، کیا وہ مقصد بھی ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا امام حسین نے فقط اس لیے کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کی کہ میں زنجیر زنی کر کے لوگوں کو دکھلاتا پھروں کہ ہاں میں نے بڑی زنجیر زنی کی ہے، میں نے بڑے زخم کیے ہیں، اپنے آپ کو بڑی زنجیر زنی میں نے کی ہے، میں نے بہت زیادہ خون اپنا نکالا ہے، اور میں نماز کی طرف نہ جاؤں تو کیا وہ حسین کربلا کا میری اس زنجیر زنی کو قبول کرے گا؟ لہذا گزارش یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے مقصد قیام امام حسین، مقصد کربلا، مقصد قربانی امام حسین، مقصد تطہیر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو نہ بلائیے گا۔ میں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا، آج کل یہ جو فیشن نکل چکا ہے کہ چونکہ محرم کے ایام آتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی اس میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ وہ جو باریک لباس، ایسا لباس کہ جس سے میرا بازو نظر آ رہا ہو، ایسا باریک دوپٹہ کہ جس سے بال نظر آ رہے ہوں، اور میں یہاں بیٹھ کر سب عزا بچھا کر تبرہ کروں بی بی زینب کی چادر لوٹنے والوں پر، تو کیا وہ لعنت میرے اوپر نہیں آئے گی؟ کیا اس لعنت کا مستحق میں خود نہیں ٹھہروں گا؟ گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ سفیر پیغام کربلا ہے، آپ نے وہ پیغام دنیا کو دینا ہے۔ جب آپ کا جلوس باہر کی طرف جائے، لوگ آپ کے لباس کو، آپ کی چال ڈھال کو، آپ کے اس گریہ و دباغ
کربلا والوں کو یاد کریں، نہ کہ کسی ایکٹر کو یاد کریں۔ اگر کربلا والوں کی یاد آ رہی ہوگی تو سمجھے کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا راضی ہوئی، بی بی زینب نے کربلا سے کوفہ سے شام کے درباروں تک جو خطبے دیے تھے، آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام میں والد ہوئی، اس وقت کوئی ایسی عورت نہ تھی کہ جو پتھر نہ مار رہی ہو، یہ کہہ کر پتھر مار رہی تھی کہ ہاں باغی کی بہن آ گئی ہے، لیکن بی بی زینب نے ایسی تبلیغ کی اس وقت کہ جب بی بی شام سے روانہ ہو رہی تھی کربلا کے لیے، تو ایسی تبلیغ کی، ایسا کردار دکھایا کہ کوئی ایسی مستور نہیں تھی کہ جس کے جسم پر سوگ کا لباس نہ ہو اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ اے میری بہن، اے میری ماں، تو بھی یہ سمجھ لے کہ جب تو صف اعضاء سے اٹھے، ایک تو اپنے اندر تبدیلی لے کر آ، اور پھر تیرا لباس، تیری چادر، تیرا دوپٹہ، تیرا چلنا، یہ سب لوگ دیکھ کر یا آنے والی مستورات دیکھ کر کم از کم یہ کہیں کہ ہاں اس نے زینب سلام اللہ علیہا کا پیغام کو تک پہنچا دیا ہے۔ آخری بات اور آپ کے ساتھ تمام یہ سب اعضاء جو بچھائی جاتی ہے، اور کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا ہے، بھائی مدر چل رہا ہے، بس آخری بات اور آپ کے ساتھ تمام سب اعضاء نہ کسی خان کے لیے بچھائی جاتی ہے، نہ کسی چودھری کے لیے بچھائی جاتی ہے، نہ کسی بڑ وڈیرے کے لیے بچھائی جاتی ہے، بلکہ فقط اس لیے بچھائی جاتی ہے کہ اس صف اعضاء پر تشریف لے آئے، ہم سب مل کر وہ کربلا والا حسین کہ جس پر اس کی بہن زینب کو نہ رونے دیا گیا، اور مل کر اس حسین پر گریہ کرتے ہیں، اور وہ پرسہ دیتے ہیں اس حسین کی ماں زہرا کو، اور پرسہ دیتے ہیں اس حسین کے والد گرامی علی ابن ابی طالب کو، اور پرسہ دیتے ہیں اس کے نانا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہذا جب بھی اس صف اعضاء پر تشریف لے کر آئیں، یہ باتیں چھوڑ کر آئیں کہ میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں کہ میرا متولی سے کوئی جھگڑا ہے، میں اس صف اعضاء پر نہیں جاتا، میری جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، جس مقام پر جو بیٹھ کر سن رہا ہے، یہ میرا ایک اعلان بھی سن لے، توجہ چاہوں گا، یہ صف اعضاء زہرا کے لخت جگر حسین ابن علی کے لیے بچھائی گئی ہے، یہ صف اعضاء اس علی اکبر کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے بچھائی گئی ہے، یہ صف اعضاء حضرت عباس علمدار کے کٹے بازو کا پرسہ دینے کے لیے بچھائی گئی ہے کہ جس کی ماں عباس کے جانے کے بعد کہتی تھی کہ مجھے عمر غنی نہ بھڑکو ہو، جو کہ میرے بیٹے اب کربلا میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ صف اعضاء اس علی اصغر کے لیے بچھائی گئی ہے کہ جس کو جب سیش و تیر لگا تو مسکرا کر اس نے اس کا خیر مقدم کیا۔ لوگ حیران ہیں کہ جس مقام پر رونا چاہیے اہل بیت کا خانوادہ اس مقام پر مسکرا رہا ہے۔ میرا یہ اعلان سنیں، جس مقام پر جو بیٹھا ہے، خدا نے اپنے ذاتی تعصبات کو، اپنے ذاتی نفرتوں کو، اپنے ذاتی مسائل کو، اپنے ذاتی رنجشوں کو، اپنے ذاتی جھگڑوں کو اپنے گھر تک محدود کرو، اس ذکر حسین کو خالص کرو کہ ہم کربلا والوں کی یاد کے لیے صف اعضاء کو بچھائیں گے۔ نہ میرا کسی متولی سے جھگڑا ہے، نہ میرا کسی پیش نماز سے جھگڑا ہے، نہ میرا کسی مسجد میں امام بار
جلسہ دینے کے لیے آؤں گا. جہاں جہاں جس جس مقام پر جو سن رہا ہے، میں سید زادے کی یہ التماس ہے، یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے، چونکہ میرے جد حسین ابن علی کے لیے صف عذاب بچھی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس عبادت سے کوئی محروم نہ رہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ خلوص نیت کے ساتھ آئے اس صف عذاب پر اور اس حسین ابن علی کا غصہ اس کی ماں زہرا سلام اللہ علیہا. بس یہی گزارشات ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام صاحبان عقل ہیں، شعور رکھتے ہیں، اپنے ذاتی رنجشوں کو، اپنے ذاتی مسئلے مسائل کو اپنے گھروں تک محدود کرو. امام بارگاہ، صف عزا، مسجد کو سیاسی رنگ نہ دو، اپنے ذاتی جھگڑوں کا مرکز مقام نہ بناؤ، بلکہ بس خالص ہو جائے اس اللہ کے لیے اور خالص ہو جائے اس حسین کے لیے. میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آخرت میں کیا بلکہ خود سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جس وقت عقد ہوا تھا، دیکھیں آپ مومنین سے کتنی محبت کرتی ہیں سیدہ. حق مہر میں کوئی جائیداد نہیں مانگی، کوئی زیور نہیں مانگے، کوئی دنیا کی دولت نہیں مانگی. اپنے بابا رسول خدا سے ایک التجا کی کہ میں حق مہر میں دنیا کی باقی عورتیں بھی دنیا کی چیزیں لیں اور میں رسول کی بیٹی زہرا بھی دنیا کی چیزیں لوں نہیں، بلکہ میں ایک چیز مانگوں گی، مجھے آپ نے اللہ سے یہ قبول کروا کے دینی ہے. فرمایا بیٹا زہرا آپ بتائیں کیا چاہیے؟ کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس چاہیے تو اپنے مومنین محبان محمد مصطفیٰ محبان علی کے لیے آخرت میں مجھے شفاعت کا حق دیا. سید ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اپنے ذاتی جھگڑوں کو بھول کر صف عزا پر آ کر اس زہرا کو اس کے لخت جگر کا غصہ دے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم. صلوات اللہ علیہ وسلم.